السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 14 مارچ کی کال لے کر آج کے سیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. بڑا ہی شاندار سیشن تھا. آغاز امیڈیٹ ٹارگٹ کے پاس ہوا اور اس کے بعد 42,000 اچیو کرنے کے بعد وہ سیدھا 42,291 کا ہائی بنایا، جو کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ تک پہنچا، جو 42,242.59 پر تھا. اس کے بعد وہاں سے پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، جو کہ ایک نارمل سی بات ہے. جب کوئی اسٹرانگ ریزسٹنس ہوتی ہے تو وہاں سے تو پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، تو لہذا کوئی مسئلے کی بات نہیں تھی. مگر بڑی کنسسٹنسی اور کانفیڈنس دیکھنے میں آیا 42,000 کے آس پاس، کیونکہ مارکیٹ نے بڑی محنت کی. تقریباً 12 بجے سے لے کے 2:45 بجے تک کہ وہ کسی طرح 42,000 کو سروائیو کرے. پہلی مڈ ڈے کال آپ کو 12 بجے دے دی گئی تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ ایگزاسشن جو ہوگی کنفرم 42,000 توڑ کے ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مسلسل مارکیٹ جو ہے اسی لیول کو آنر کر رہی ہے. پھر ایک بار پھر 1:44 پہ آپ کو الرٹ دیا گیا کہ 42,000 ٹوٹ سکتا ہے، اور وہ ٹوٹا. 41,787 کا لو بنا اور اس کے آس پاس تقریباً اس سے 60-70 پوائنٹ اوپر ایوریج کلوزنگ پہ مارکیٹ بند ہو گئی. تو اوورال اگر دیکھا جائے تو 41,740-706 کا جو سپورٹ لیول تھا، جو کہ پہلی سپورٹ تھی، جو کہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، وہیں پہ مارکیٹ کلوز ہو گئی. مارکیٹ نے 435 پوائنٹ کا نقصان کیا اگر انٹراڈے ہائی سے دیکھیں. یہ میں آپ کو انٹراڈے ہائی سے، حالانکہ مارکیٹ تو 63 پوائنٹ اوپر ہی بند ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو 435 پوائنٹ کا لاس کیوں مینشن کر رہا ہوں. اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ چارٹ کے ذریعے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. چارٹ پہ تو اگر آپ کینڈل سٹک چارٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بیئرس پاور ریفلیکٹ کرے گی اس 435 پوائنٹ میں. بے شک انڈیکس 63 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے، مگر مارکیٹ کے اندر 435 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی گئی انٹراڈے ہائی سے. تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو میں نے 2:45 بجے ایک اپڈیٹ دی تھی جس میں یہی بات بتائی تھی، اور پھر ہم نے 2:45-3 بجے کے قریب مارکیٹ کو گرتے ہوئے دیکھا. مارکیٹ کے والیوم شروع سے ہی زیادہ تھے. جب میں نے پہلی مڈ ڈے کال دی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ 5.5 کروڑ پہ اس وقت ٹریڈ کر رہی تھی. 5.5 کروڑ کا والیوم تھا. اوورال مارکیٹ 11 کروڑ 21 لاکھ کے والیوم کے ساتھ بند ہوئی، جو کہ 9% جمعے کے والیوم سے زیادہ ہے، کیونکہ جمعے کو بھی ہمیں اچھا والیوم ملا تھا. تو اوورال یہ تو آج کے سیشن کا ریپ اپ تھا. اب چلتے ہیں جناب موجودہ سچویشن اگلے ہماری اس کی کیا ہے. تو پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. بات کر لیتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، میں سرپرائز ایگزاسشن سے اس لیے نہیں ہوں، جس طرح میں نے ریپ اپ میں بتایا کہ جب اٹموسٹ ٹارگٹ جس کو کہا جاتا ہے، کہ اٹموسٹ کا میرے خیال میں مطلب بھی یہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، یا ایٹ دا موسٹ زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتا ہے. تو یہی مجھے نظر آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے اس ٹارگٹ کو اٹموسٹ ٹارگٹ قرار دیتا ہوں. اور پھر مارکیٹ کی کلوزنگ اس ٹارگٹ سے نیچے آ کے 432 پوائنٹ، وہ اس لیول کو، یعنی کہ 42,240 کا جو لیول تھا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹرینڈ بیئرش ہے. یقیناً ٹرینڈ بولش ہے، آف کورس بولش ہے. مگر جو ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ میرے حساب سے جو آن گوئنگ ایکسٹینڈڈ موو چل رہی تھی. اچھا، اب اس کو ایکسٹینڈڈ کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کیونکہ یہ جو بلش ویو چلی تھی، اس بلش ویو کو 41,700 کے لیول پہ، 41,740 کے لیول پہ اس کو ایگزاسٹ ہونے کی پاسبلٹی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 6 مارچ کو یہ اس لیول کو ٹیسٹ کر کے ایگزاسٹ بھی ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 2-3 دن مارکیٹ تھوڑا نیچے ہی رہی تھی. 41,334 اگر آپ کو یاد ہو، بار بار لو بنا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مارکیٹ نے موو بنائی تھی.
تو اس لیے اس کو میں ایکسٹینڈیڈ کہہ رہا ہوں، کیونکہ پہلی موو بنی 41,700 کے لیول تک، اور وہ موو بنی تھی 40,029 کے قریب سے، یعنی کہ اگر آپ حساب لگائیں تو 41,740 اور 40,029 یہ تقریباً 1,700 پوائنٹ کی موو تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ایگزاسٹ ہوئی، ایگزاسٹ ہونے کے بعد پھر آج مارکیٹ نے جو لیول تھا 42,259 کا، اس کو ٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس کو آپ دیکھیں 41,334 سے، تو یہ تقریباً 925 پوائنٹ کی موو ہے۔ تو پہلے ایک موو بنی 1,700 پوائنٹ کی، پھر اس نے تھوڑا ایگزاسٹ کیا، پھر ایکسٹینڈڈ موو جو بنی وہ 925 پوائنٹ کی بنی۔ اس لیے میں نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے ایکسٹینڈڈ ویو کہ اوورال۔ اب یہ جو جس جگہ کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے، یہ اس کی زیادہ سے زیادہ پاسبلٹی تھی جو یہ اچیو کر سکتی تھی، وہ اس نے کر لی، اور ایگزاسشن یہ بتا رہی ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے بعد پریشر بھی آیا، پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوئی ہے۔ اب یہ پروفٹ ٹیکنگ مندی پہ تو پوائنٹ نہیں کرتی، مگر اگر آنے والے دنوں میں کچھ میجر سپورٹ ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر بالکل پروفٹ ٹیکنگ کنفرم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپروپریٹ ایگزاسشن وچ از آلویز ہیپن وین انڈیکس اور پرائس ویلیو ٹیسٹ اینی اسٹرانگر ریزسٹنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، حیران کن بات ابھی تک نہیں ہے، اتنی پروفٹ ٹیکنگ ہو جاتی ہے، مگر اگر میجر سپورٹ توڑے تب مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اب آگے چلیں تو مارکیٹ کو اگر بلز کم بیک کو کنٹینیو کرنا ہے تو اس کو 42,000 کے اوپر رہنا ہوگا۔ 42,000 کے نیچے رہ کے بلز اپنے مومنٹم کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اگر 42 پہ کھل جائے مارکیٹ، کیونکہ تقریباً مارکیٹ کی کلوزنگ اس کے اراؤنڈ ہی ہے، 41,000 850 کی کچھ کلوزنگ ہے، تو اگر 100-150 پوائنٹ اوپر کھل جاتی ہے اور پھر نیچے آ جاتی ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 42,007 42,065 کے اوپر سروائیو کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹ کے لیے، اگر بلز کو کنٹینیو کرنا ہے۔ بصورت دیگر بلز کنٹینیو نہیں کر رہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی، اب ایگزاسٹ کتنا کرے گی؟ ابھی مندی کی بات نہیں ہو رہی، ایک پروفٹ ٹیکنگ کا ایگزاسشن کا جو فیز ہے وہ ہے، اور وہ کنفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے کہ اگر مارکیٹ 41,695 کے نیچے ٹریڈ کرے، اگر یہ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو اس کی کنفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ٹریڈرز کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے ڈیسیشن جو ہیں ان کے لیے اسپیشل اسٹریٹجیز استعمال کریں جو ایسی صورتحال میں ہونی چاہیے، اور وہ اسکرپٹ کال میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہر وقت ایک جیسی اسٹریٹجی نہیں اپلائی کی جاتی، مارکیٹ ہمیشہ اپرچونٹی آفر کرتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپرچونٹی کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس کے حساب سے ٹریڈ کریں کہ کیا مارکیٹ ایگزاسٹ ہو رہی ہے تو میں کچھ شارٹ کر لیتا ہوں، یا اپنا مال بیچ کے نیچے خرید لیتا ہوں، ایکیومولیٹ کرتا ہوں۔ مارکیٹ جب اس طرح ایگزاسٹ کرتی ہے، اب یقینی طور پہ جو مارکیٹ میں ایگزاسشن ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کچھ اسٹاکس پرفارم کر چکے ہوں گے، کچھ اسٹاکس پرفارم اب کریں گے آگے جا کے۔ تو جو پرفارم کر چکے ہیں ان سے نکل کے میں اپنے پورٹ فولیو میں کچھ اسٹاکس میں تبدیلی لے آتا ہوں، ریسکیجول کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو اسٹریٹجیز کا رد و بدل ہے، یہ ایک ٹریڈر کو، پروفیشنل ٹریڈر کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اس کا استعمال اسے آنا چاہیے وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے، اور ہم آپ کو اس کے لیے ٹریگرز ڈائریکشن کے حوالے سے بتا دیتے ہیں تو آپ اس کا فیصلہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو 41,695 کے نیچے تو مارکیٹ میں پریشر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر مارکیٹ میں کوئی تیزی ہونی ہے تو مارکیٹ کو 42,065 کے اوپر ہر حال میں رہنا ہوگا۔ اچھا دوستو، میں سوچ رہا تھا 1-2 دن پہلے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں ان چیزوں پر بات کی جائے کہ پروفیشنل ٹریڈر کیسے بنا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پروفیشنل ٹریڈر کا مطلب کیا ہے؟ جو اسی طرح کی اسٹریٹجیز کو استعمال کر سکے اور صحیح ٹریڈنگ کو سمجھ سکے، سینٹیمنٹ کو سمجھ سکے۔ اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے پھر میں قسط وار آپ کو ویڈیوز بنا کے دوں گا کہ کس چیز کی موٹیویشن چاہیے، کیسی موٹیویشن آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے پیشاور ٹریڈر بننے کے لیے۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کے آپ ہاں کمنٹ کریں کہ یس یو نیڈ اے موٹیویشنل ویڈیوز،
تو پھر میں آپ کو وہ ٹریڈنگ کی جو موٹیویشنل ویڈیوز ہیں وہ میں اس پر کام کروں گا، وہ آپ کے لیے خاص طور پہ بناؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ میں اپنے چینل پہ پوسٹ کر دوں گا۔ اگر انٹرسٹڈ ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، ہم اس پہ کام کریں گے۔ دعا کروں گا آپ کو صحت مند رہیں، کامیاب ٹریڈ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔